میں سے آزاد ہو گئی ہوں. لائک دس از دا کائنڈ آف ٹف لائف شی واز گوئنگ تھرو. فائنینشلی بڑی جو ہے ان کی لائف ٹف تھی. تو ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں پہ زبیر بن عوام بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ شخص پوچھتا کیا ہے، بلکہ زبیر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں اتنا مال اور اتنا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا ہمیں پھر بھی بڑھ چڑھ کر چیریٹی کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے ایڈوائز دی کہ چیریٹی کیا کرو، صدقہ دیا کرو. لا تحصی فیحصی اللہ علیکی. وہاں پہ حضرت اسما بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وین یو ڈو چیریٹی، جب صدقہ دو تو گن کے نہ دیا کرو، ایسے ہی دے دیا کرو، کیونکہ اگر تم گن گن کے چیریٹی دو گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے پھر نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور جو ہے وہ گن گن کر حساب لیا جائے گا. اور ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پہ ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی. ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو اپنے رائٹ ہینڈ سے چیریٹی کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ لیٹس سے کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ نے فوراً ہی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے میرے پاس پیسے پڑے ہیں، اور آپ نے نکالے پیسے. تو یہاں پہ ریکمنڈیشن کیا دی جا رہی ہے؟ گیو واٹ ایور یو ہیو، جو میکسیمم تم دے سکتے ہو دے دو. لیکن اگر بندہ وہاں پہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے لگ جائے، گننے لگ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا لیفٹ ہینڈ استعمال میں آ گیا. تو یہاں پہ یہ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ صدقہ چیریٹی زیادہ سے زیادہ کیا کرو. جیسے صفیہ بنت عبد المطلب، شی واز اے اسٹرانگ وومن. اور غزوہ احد کی اگر ہم بات کریں اور غزوہ خندق کی بات کریں تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور انہوں نے ایک شخص کو جو ہے مارا بھی تھا غزوہ خندق کے موقع پہ. اسی طرح حضرت اسما نے جب یرموک کی جنگ ہوئی تھی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد میں شرکت کی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے عروہ بن زبیر، عروہ کون ہیں؟ یہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. بہت سارا حصہ انہوں نے دین کا سیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور بہت سارا حصہ آج ہمیں دین کا جو ملتا ہے نا، اس میں عروہ بن زبیر کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ ان کے لیے خالہ تھی، تو ان کے لیے پردہ نہیں تھا اس لحاظ سے، وہ ان کے لیے جو ہے محرم تھی. تو جب بھی ان کا دل کرتا وہ گھر میں چلے جاتے اور دین کے بارے میں جو بھی وہ پوچھنا چاہتے تھے وہ جا کے پوچھ لیتے تھے، اور پھر آگے جو ہے نیریٹ کر کے آج جو بھی نریشنز ہمارے سامنے ہیں تو وہ عروہ بن زبیر کی طرف سے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا عبداللہ کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتی تھی کہ جب بھی وہ آتے ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرتی دین کے حوالے سے، کیونکہ عبداللہ کی بھی وہ خالہ ہیں، عبداللہ بن زبیر کی. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں کنیت کیا رکھوں؟ حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، لیکن عربوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی معروف نام رکھ کے آپ جو ہے کنیت اپنی رکھ سکتے ہیں. ابو عبداللہ یا ابو محمد یا ام عبداللہ، ام محمد، کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ ام عبداللہ رکھ لو. دس از دا کائنڈ آف ریلیشن شی ہیڈ ود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما. تو ان کا نام ام عبداللہ پڑ جاتا ہے. اچھا، اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، یہ ہماری جو ہسٹری ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پورشن ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ ہم لوگ لیسنز ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. ہوا کیا کہ عبداللہ بن زبیر وہ مکہ میں تھے، اور ان کو اٹیک کیا جاتا ہے حجاج بن یوسف ثقفی، ان کی آرمی کی طرف سے اٹیک کیا جاتا ہے. تو نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ شروع میں خانہ کعبہ وہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا انیشیلی. تو ہوا کیا کہ ایک میسو فلڈ آتا ہے جس سے خانہ کعبہ گر جاتا ہے اور اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے.
ہوتا کیا ہے کہ عرب اس کو اسکوائر میں اس لیے کنسٹرکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم اپنے حلال پیسوں سے اس کو کنسٹرکٹ کریں گے. وہ لوگ گیمبلنگ کیا کرتے تھے, بدکاری کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو حلال منی ہے ہی نہیں, تو پھر ان کے پاس جتنا مال تھا اس حوالے سے انہوں نے جو ہے پھر اسکوائر شیپ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو عبداللہ بن زبیر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی جو اوریجنل شیپ تھی اس کو واپس اس شیپ میں اس کو کنسٹرکٹ کیا جائے, یعنی ریکٹینگولر شیپ میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ پیشکش کی گئی نا کہ ہم خانہ کعبہ کو کیوں نہیں اس کی اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لے کے آتے, تو ہمارے نبی کے یہ کنسرن تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی جہالت کے, آپ یہ کہہ لیں کہ جہالت کا عنصر باقی ہے. یہ نہ ہو اگر ہم اس کو ٹچ کریں یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں تو لوگ جو ہے ریٹیلیٹ کریں, تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام نہیں کیا. تو اب عبداللہ بن زبیر نے یہ کرنا چاہا, تو حجاج بن یوسف اس کو جب پتہ چلتا ہے, ہی واز ٹائرنٹ کمانڈر ایکچولی, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی آرمیز لے کے آتا. اب نا ایکچولی نا دو گروپس بنے ہوتے ہیں, اگر ہم مسلمس کی بات کریں. ہوتا کیا ہے کہ کچھ مسلمان شام کے علاقے میں جو ہوتے ہیں, عراق میں, مصر میں اور مکہ مدینہ میں بھی, وہ پش کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو کہ آپ خلیفہ بنیں, آپ خلیفہ بنیں. تو وہ پھر سٹانس لیتے ہیں اور وہ پھر مکہ میں رہتے ہیں. تو ہوا کیا کہ حجاج بن یوسف آتا ہے جو ہے یہ سب چیز جو ہے سٹاپ کرنے کے لیے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واٹ از دا بگیسٹ جہاد, سب سے بڑا جہاد کیا ہے, کلمۃ حق عند سلطان جائر, کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے یا ظالم حاکم کے سامنے آپ حق کا کلمہ بلند کریں, آپ اس کے سامنے حق بات کریں. تو اب یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے. تو اب عبداللہ جو ہیں اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اماں جی آپ کو پتہ ہے کہ حجاج اپنی آرمی لے کے آ رہا ہے, اور جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں سے آرمی آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ اب نکل گئے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو مچ سپورٹ رائٹ ناؤ, مجھے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے ابھی کوئی باقی نہیں بچا, تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, واٹ شوڈ آئی ڈو, شوڈ آئی سرنڈر. تو اسما اس وقت ان کی عمر تقریباً 100 سال ہوتی ہے, یعنی شی از این اولڈ وومن ناؤ. اس وقت بھی اپنے جوان بیٹے کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ ایک غیرت مند آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے بجائے اس کے کہ اس کو قید کر لیا جائے, کہ شہادت سب سے اچھا درجہ ہے مسلمان کے لیے. تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری والدہ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو پھر اپنا کنسرن شو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اماں جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظالم ہیں, وہ میری باڈی کو جو ہے میوٹیلیٹ کریں گے, باڈی پارٹس کٹ کر دیں گے. تو پھر وہ تسلی دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ اے میرے بچے, جب کسی بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی کھال اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی, بیکاز دیٹ گوٹ از ڈیڈ آلریڈی, اس کو نہیں پتا. تو گھبراؤ نہیں, فکر مت کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کی والدہ خود ان کو بتاتی ہیں کہ کپڑے ایسے پہنو کہ اگر اے میرے بچے تمہیں شہید کر دیا جائے کہ تمہارا جو سطر ہے وہ کھلے نہیں. پھر یہ اپنا غسل کرتے ہیں اور جو ہے اپنا کفن پہن لیتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم ود مائی مدر, اور اب اس کے بعد جو ہے میں ہو سکتا ہے کہ اپنی والدہ کو نہیں دیکھ سکوں گا. تو قریب آتے ہیں, اپنی والدہ کی فور ہیڈ پہ کس کرتے ہیں, ان کی ہینڈ پہ کس کرتے ہیں, اور کہتے ہیں گڈ بائی, آئی ایم گوئنگ ناؤ. اور یہ جو ہے ان کی لاسٹ کنورزیشن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے, حجاج بن یوسف آتا ہے اور سب کے سامنے, خانہ کعبہ کے سامنے, عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیتا ہے اور لٹکا دیتا ہے, اور ان کی جو ہے باڈی وہاں پہ لٹکی رہتی ہے. تو یعنی حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. تو پھر جب حضرت اسما کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہے, اینڈ اسٹل اپ ٹو دس ٹائم ان کی جو باڈی ہے وہاں پہ لٹکی ہوئی ہے, تو وہ آتی ہیں اپنے بچے کی جو ہے باڈی کے سامنے, عبداللہ بن زبیر کی, اور کہتی ہیں کوئی ہے جو میرے بچے کی باڈی کو نیچے اتارے. اور پھر آتی ہیں حجاج بن یوسف کے پاس, ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے میرے بچے کو کیوں شہید کیا.
تو حجاج کہتا ہے منافق، اس کی بات کر رہی ہو؟ تو اسما کہتی ہیں کہ تم جھوٹے ہو، میرا بچہ منافق نہیں ہے، میرے بچے نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کہتی ہیں کہ وہ تو دین کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہا، وہ تو دین پہ چلتا رہا، وہ تو رات کو نمازیں پڑھتا تھا، وہ تو اللہ کو یاد کرتا تھا، اور پھر کہتی ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے اس کی دنیا خراب کر دی ہے، اس نے تمہاری آخرت خراب کر دی ہے. If you think you have destroyed his dunya, then he has destroyed your آخرہ. تو یہ بات کرتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کو ہیومیلیٹ بھی کرتی ہیں، ہیومیلیٹ کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں اور حجاج جو ہے کچھ نہیں کر پاتا. اور اس ایونٹ کے بعد تقریباً ہفتے 10 دن کے بعد وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں، اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال ہوتی ہے. تو یہ ان کی جو ہے بریف سٹوری ہے. تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پوری زندگی میں نا آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حالانکہ فائنینشیل ایشوز تھے ان کو بھی، اور انہی کے سامنے دین پر چلنے کی وجہ سے ان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا تھا. اور ابو جہل جب آتا ہے، وہ ابو جہل کے سامنے بھی کھڑی ہوئی، اینڈ فار دا سیکنڈ ٹائم وہ حجاج بن یوسف کے سامنے بھی کھڑی ہوئی. اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ شی واز اے وومن، اور ہمارے ہاں عورتوں کو بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، تو اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. کیونکہ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہی میری بگڑی کو بنا سکیں گے، میری جو مشکلات ہیں، میری پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو ریزالو کر سکیں گے. تو بندہ پھر دوسرے کے سامنے ریکویسٹ نہیں کرتا، اس کے سامنے جھک نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا.